الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ينصرك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. اس عظیم الشان احتجاجی جلسے عام کے شریک محترم و معزز علماء کرام، دانشوران ملت، معززین شہر، غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے تمام مسلمانوں اور مسلمان جماعتوں کا ایک متحدہ یونائٹڈ معتبر پلیٹ فارم ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف ایک ملک گیر سطح پر پرامن جمہوری انداز میں ایک مہم 10 اپریل سے 7 جولائی تک منانے کا طے کیا ہے. اسی سلسلے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملک کے کونے کونے میں اس قانون کے خلاف احتجاجی جلسے چلائے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کا دین انسان کے عین فطرت کے مطابق ہے، ایک مکمل نظام حیات، نظام زندگی ہے. انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، قیامت تک کے انسانوں کے لیے تمام مسائل کا حل ہے. شعبہ نہیں ہے جس میں اسلام نے انسانوں کی رہنمائی نہ کرتا ہو. گھر سے لے کے بازار تک، بازار سے لے کے پارلیمنٹ تک، پارلیمنٹ سے لے کر عدالت تک، اسلام از دا سوشو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم ہے. اسی طرح سے اسلام کا قانون وقف بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ، ایک بہترین انعام ہے. اسلام کا کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ فرض کی حیثیت رکھتا ہو یا پھر وہ نفل یا مستحب کے درجے میں ہو، اس سے انسانوں کی دونوں دنیاوی و اخروی زندگی مقصود ہے. اسلام کا قانون وقف انسانوں کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے نظام رحمت ہے. عزیزان گرامی، اس لیے ہمارے اسلاف نے اپنی قیمتی جائیدادوں کو، ہمارے مالداروں نے، ہمارے تاجروں نے، ہمارے بادشاہوں نے انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے. کسی نے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے اپنا کھیت وقف کیا، کسی نے مدرسے کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کیا، کسی نے مسجد کے لیے وقف کیا، کسی نے قبرستان کے لیے وقف کیا، کسی نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیے وقف کیا. یہ اسی طرح سے ہندوستان کے اندر 9 لاکھ جائیدادیں وقف کی ہوئی ہیں اور اس کی جو 35 لاکھ ایکڑ زمین سے بھی زیادہ یہاں پر ہمارے اسلاف نے زمین کو وقف کی. عزیزان گرامی، اس کے پیچھے کیا موٹیویشن فیکٹر ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جس نے زمین میں ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے. اللہ جس کے عمل کو پسند کرتا ہے اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر دیتا ہے. اللہ فراخ دست بھی ہے، دانا بھی ہے. عزیزان گرامی،
اسلام کا جو قانون وقف ہے انسانوں کے لیے رحمت ہے، تو مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک کے اندر یہ احتجاجی جلسے منعقد کر رہے ہیں۔ احتجاج زندہ قوموں کی علامت ہے، احتجاج زندگی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح سے 3 بار کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دو۔ تو صحابی نے اپنے گھر کے سامان کو باہر رکھ دیا۔ لوگ اس راستے سے گزرتے تھے اور پوچھتے تھے یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اس پر لوگ لعنت کرتے تھے، اور اسی لعنت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا پڑوسی نے اس کو ظلم کرنا چھوڑ دیا۔ ہم احتجاج اس لیے کریں کہ برادران وطن کو یہ معلوم ہو کہ ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم کو ان کی تائید حاصل ہو۔ جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر 232 ممبران پارلیمنٹ نے اس وقف قانون کی تائید کی ہے، وقف قانون کی مخالفت کی ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال چند باتیں یہ آیت کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ اہل ایمان کو، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس امتحان آزمائش میں عامر عثمانی کے شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہے اور دل سکون پاتا ہے۔ یہ آزمائشیں سخت ہی صحیح، لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔